بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حیدر قریشی آج 13 اپریل 2026 کو بیٹھک کھول کے حاضر ہوں۔ پچھلی بیٹھک میں جو 9 اپریل کو کی تھی اس میں میں نے اکبر حمیدی اور جمیل زبیری کی خود نوشتوں کا جائزہ پیش کیا تھا۔ ان دونوں دوستوں کی جو چھپی ہوئی کتابیں جست ور زندگی اکبر حمیدی صاحب کی اور یاد خزانہ جمیل زبیری صاحب کی، تو ان دونوں پر میرا تبصرہ تھا یا کہہ لیں چھوٹے چھوٹے آرٹیکل تھے جو میں نے پڑھ کر سنائے تھے۔ تو آج میں نے سوچا کہ اسی تسلسل میں رشید امجد صاحب کی خود نوشت یا یاد نگاری، دونوں چیزیں اس میں دونوں پہلو موجود ہیں، تو اس پر جو میں نے تبصرہ کیا تھا وہ آج پڑھ کر سناؤں گا۔ اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ شدید ادب جرمنی کے جولائی تا دسمبر 2003 میں یہ تبصرہ چھپا تھا، اور جو میری کتاب حاصل مطالعہ میں یہ تینوں مضامین ایک ساتھ ہی چھپے ہوئے موجود ہیں۔ میری کتاب شائع ہوئی تھی جب، تو یہ تینوں یاد نگاری سے کے تعلق سے، خود نوشت کے تعلق سے، تو یہ تینوں کتابوں پر ایک ساتھ تبصرے چھپے تھے، تو یہ تبصرہ رہ گیا ہوا ہے پڑھنے سے، میں نے سوچا آج یہی پڑھ دیتا ہوں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ 9 سے 13 یا 4-5 دن کا وقفہ آ گیا، 4 دن کا وقفہ تو آ ہی گیا ہے، تو یہ کچھ طبیعت ڈھیلی ڈھیلی رہی ہے، بس ایسے ہی دل کرتا ہے کہ پڑے رہو اور آرام کرتے رہو، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، تو بس اس طرح کی حالت رہی ہے، کچھ مزمحل بھی ہو جاتا ہوں، عمر کے حساب سے ہے۔ بہرحال یہ میں ابھی پہلے تو آج کی بیٹھک میں عثمان آپ کا شکریہ، آپ آ گئے ہیں، اور یہ وینا شرما جی ہیں، غالباً اگر میں پہچاننے میں مجھے مشکل نہیں ہو رہی تو آپ کا بھی شکریہ، اور پارس صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ یہ جو نام میں بعد میں دیکھوں گا، پھر ساروں کے نام بھی بعد میں لوں گا۔ میں اپنا آرٹیکل پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ ڈاکٹر رشید امجد صاحب کی کتاب تمنا بیتاب پر میرا تبصرہ۔ رشید امجد جدید اردو افسانے کا ایک اہم اور معتبر نام ہے۔ تمنا بیتاب ان کی خود نوشت سوانح ہے۔ کتاب کے آغاز میں انہوں نے یہ وضاحت کر دی ہے، معروف معنوں میں یہ خود نوشت نہیں بلکہ یادیں، خیالات، تجزیے اور مختلف اشیاء کے بارے میں میرے نقطہ نظر ہیں، جن میں میری نجی زندگی اور میرا عہد دونوں شامل ہیں۔ اس میں زمانی ترتیب نہیں، جس طرح کوئی ذکر آیا ہے اور بات میں سے بات نکلی ہے، میں نے اسے اسی طرح بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ خود میری زندگی ایک تمنائے بیتاب ہے، عاشقی کے لیے جو صبر طلبی چاہیے وہ مجھ میں نہیں۔ ان یادداشتوں میں ذاتی احوال کے ساتھ ساتھ بعض ایسی بحثیں بھی شامل ہیں جو کسی حد تک مضمون بن گئی ہیں۔ اسی طرح بعض تجزیے خاصے پھیل گئے ہیں، لیکن یہ سب میری زندگی کا حصہ ہیں، میں ان سب میں کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہوں۔ یہ ان کا اقتباس تھا۔ رشید امجد کی یہ وضاحتیں اس خود نوشت کو پڑھتے ہوئے بہت سے مدرسانہ نوعیت کے اعتراضات سے نجات دلا دیتی ہیں۔ بلا شبہ اس خود نوشت کی حدیں کہیں خود نوشت کی مقررہ معین حدود سے باہر تک جاتی ہیں، اور کئی مقامات پر معین حدود سے بھی کہیں اندر تک سمٹی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ ایک عام ادیب کی خود نوشت ہوتی، رشید امجد جیسے مجتہد جدید افسانہ نگار کی خود نوشت نہ ہوتی۔ اس کتاب کے مطالعہ سے ایک طرف رشید امجد کی ذاتی زندگی کے نشیب و فراز سے واقفیت ہوتی ہے، تو دوسری طرف راولپنڈی، اسلام آباد کے ادیبوں کے مختلف النوع احوال بھی معلوم ہوتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کی بیوروکریسی اور سیاست دانوں کے اندر خانوں کے حالات معلوم ہوتے ہیں، تو دوسری طرف وقفے سے جمہوریت کا گلا گھونٹنے والے فوجی حکمرانوں کے کارنامے بھی سامنے آتے ہیں۔
دنیا داروں کی باتیں ملتی ہیں تو ساتھ ہی تصوف کی پر اسرار اور روحانی لہروں کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ رشید امجد کو پاکستان میں نو ترقی پسند لکھنے والوں کا قافلہ سالار کہا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ان کے بارے میں نیم دہریہ یا مذہب بیزاری کا فتویٰ آسانی سے دیا جا سکتا ہے۔ نجی زندگی میں عام گفتگو میں کچھ ایسے ہی رہے ہیں، لیکن جب اس کتاب میں رشید امجد کے نفس سے اوپر اٹھ کر صوفیانہ قسم کے تجربات سامنے آتے ہیں تو بے اختیار کہنا پڑتا ہے کہ رشید امجد بھی غالب کی طرح ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھلا۔ بحیثیت ادیب رشید امجد کی داستان ان لفظوں میں سمٹ آتی ہے۔ یہ رشید امجد کا اقتباس ہے۔ کہتے ہیں کوئی درویش ہمیشہ یہ دعا مانگتا کہ اے خدا مجھے مضطرب رکھ۔ کسی نے کہا تو عجیب شخص ہے، لوگ خدا سے اطمینان مانگتے ہیں اور تو اضطراب کا طالب ہے۔ درویش بولا یہ اضطراب ہی تو میرے ہونے کی دلیل ہے، سو میں بھی ہمیشہ اضطراب کی دعا مانگتا ہوں کہ میرا بے چین ہونا میری تحریروں کی زندگی ہے۔ میرے عہد کے جو لکھنے والے بے چینی کی دولت سے عاری ہیں وہ قصیدے لکھ رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں اور تالیاں پٹوا رہے ہیں۔ ان میں اور شو بزنس کے لوگوں میں کوئی فرق نہیں۔ ان کی زندگی سٹیج پر پردہ گرنے تک محدود ہے، اس لیے ہر لکھنے والے کو انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ ویسے انتخاب کا مرحلہ تو ہر لمحے موجود ہوتا ہے۔ رشید امجد نے چونکہ اپنی یادوں کو آزادانہ طور پر بیان کیا ہے، اس لیے کہیں کہیں بلا ارادہ ان سے واقعات کے بیان میں سہو بھی سرزد ہوئے ہیں۔ مثلا اسلام آباد کی جس اہل قلم کانفرنس میں جنرل ضیاء الحق نے نام لیے بغیر بعض ادیبوں کے خلاف تقریر کی تھی، اس کے احوال میں انہوں نے کچھ ایسا لکھا ہے کہ اس کانفرنس کے بعد ہم دونوں یعنی رشید امجد اور میں بدمزگی کے ساتھ پنڈی واپس آ رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس حوالے سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مذکورہ کانفرنس میں مدعو کیے جانے کے باوجود میں نے شرکت نہیں کی تھی، البتہ اس سے 1 سال پہلے والی کانفرنس میں شرکت کر چکا تھا۔ تب رشید امجد کے ایما پر میں نے ایک خاص قرارداد پیش کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر وزیر آغا کو اس کے بارے میں علم ہوا، انہوں نے مجھے سختی سے اس جرأت رندانہ سے باز رہنے کی تاکید کر دی، اور ویسے اچھا کیا تھا۔ ضیاء کا زمانہ تھا، غائب کر دیتے تو میرا تو پیچھے کو پوچھنے والا بھی نہیں ہونا تھا۔ اس لیے وہاں سے واپسی پر ہم دونوں کے بہائی سینٹر جانے کی بات درست نہیں ہے۔ البتہ ایک اور موقع پر بعین ہی وہ ساری باتیں ہوئی تھیں جو رشید امجد نے لکھی ہیں، بس اپنے زمانی اعتبار سے وہ دو الگ الگ قصے گڈمڈ ہو گئے ہیں۔ تاہم اس سے مذکورہ واقعات کی روح اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ ایک عرصہ کے بعد لکھتے ہوئے کبھی کبھی ایسا سہو یا زبانی مغالطہ ہو جاتا ہے۔ پاکستانی قوم کو اس کے حکمرانوں اور بیوروکریسی نے مل کر کس طریقے سے لوٹا ہے، اس کی ایک جھلک رشید امجد کی کتاب تمنا بیتاب سے دیکھ لیں۔ رشید امجد لکھتے ہیں، گزشتہ دنوں میں زکریا یونیورسٹی ملتان میں گیا تو ایک شام ملک ظفر نے ایک حیرت انگیز بلکہ ناقابل یقین واقعہ بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے ایک گورنر کو جو صاحبان عالی شان میں سے تھا، بہاولپور کے علاقہ میں مربع الاٹ ہوئے۔ ایک دن گورنر نے کمشنر بہاولپور سے فون پر پوچھا کہ ان مربعوں کی مالیت کیا ہوگی۔ کمشنر نے یوں ہی نمبر بنانے کے لیے کہہ دیا، سر تقریباً 1 کروڑ۔ گورنر نے کہا تو 1 ہفتے میں مربع بیچ کر کروڑ روپے انہیں بھجوا دیے جائیں۔ کمشنر کو مصیبت پڑ گئی، وہ تو اس نے یوں ہی نمبر بنانے کے لیے کہہ دیا تھا، حقیقت یہ تھی کہ مربع چند لاکھ سے زیادہ کے نہ تھے۔ انہوں نے اپنے ماتحتوں کو بلایا کہ اب کیا کریں۔ میٹنگ میں ایک ایس پی بھی تھے۔ انہوں نے کہا، سر آپ اجازت دیں تو میں ایک راستہ بتاتا ہوں۔
یہ پاکستان کا المیہ ہے اور یہ حقیقت ہے جو وہ بتانے جا رہے ہیں اور جو ناقابل یقین بھی کہہ رہے ہیں۔ کمشنر نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا مقامی نیشنل بینک کی شاخ میں 3-4 کروڑ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، آپ اجازت دیں تو آج رات اس پر ڈاکہ پڑوا دیتے ہیں۔ رات کو بینک پر ڈاکہ پڑا اور 2 کروڑ لوٹے گئے، 1 کروڑ گورنر کو بھیج دیے گئے اور 1 کروڑ متعلقہ انتظامیہ میں بٹ گئے۔ صبح چوری کا پرچہ درج ہو گیا، کچھ عرصہ کے ذکر اذکار ہوا، پھر سب کچھ داخل دفتر۔ اس واقعہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رشید امجد کی اس خود نوشت کا کینوس کتنا وسیع ہے اور اس میں کیسی کیسی تلخ سچائیاں بھری ہوئی ہیں۔ اصل کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، ادیبوں کی سوانح نگاریوں میں یہ کتاب اپنی ایک الگ پہچان رکھے گی۔ یہ تھا جی میرا تبصرہ، اور مجھے خوشی ہے کہ اکبر حمیدی صاحب کی اور جوید زبیری صاحب کے بعد میں نے رشید امجد صاحب کی آٹو بایوگرافی پر یا یادوں پر بھی اپنا تبصرہ سنا دیا ہے، اور اس میں ویسے مخبر ادیبوں کا بھی ذکر تھا اس کتاب میں، لیکن میں نے مطلب ہے کہ ادبی دوستوں کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ حصہ نہیں پڑھا، ورنہ انہوں نے تو نام لے کر بیان کر دیا وہ کون کون تھے جو مخبریاں کرتے تھے اور کیا ان کا طریقہ واردات کیا تھا اور کس طریقے سے وہ کام چلاتے تھے اپنا۔ تو یہ جناب آج کی میری بیٹھک کا پہلا حصہ۔ دوسرے حصے کے طور پر پھر میں 1-2 غزلیں سنا دیتا ہوں تک ٹائم پورا ہو جائے۔ وہ اے آئی والے صاحب میرے خیال آئے ہوئے تھے، وہ کچھ سوال بھی کر رہے تھے، میں تب دیکھ نہیں سکا۔ وہ چلے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تو وہ آ جائیں تو پھر میں ان سے بات کروں، ورنہ خیر ہے پھر، کیونکہ ان سے ہی بات ہوئی تھی کہ محاورے توڑنے کی گنجائش بھی ہے، اگرچہ یہ مستحسن نہیں لیکن ضرورت کے تحت بھی، تجربے کے تحت بھی کہیں محاورہ ٹوٹتا ہے تو کوئی عرض نہیں۔ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اختلاف کا حق ہے ہر ایک کو۔ تو ان سے چونکہ بات ہوئی تھی، اے آئی والے جو روبوٹ تھے، تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ اس وقت ہوتے تو یہاں پھر میں وہ ایک چھوٹا سا تجربہ کرنے جا رہا ہوں اس غزل کے آخر میں۔ گرچہ ہمیں ہے پہلے بھی ایک زک لگی ہوئی، گرچہ ہمیں ہے پہلے بھی ایک زک لگی ہوئی، لیکن گئی نہ یاس سے چشمک لگی ہوئی۔ گرچہ ہمیں ہے پہلے بھی ایک زک لگی ہوئی، لیکن گئی نہ یاس سے چشمک لگی ہوئی۔ ہر آن ہے گمان کہ شاید وہ آ گئے، ہر آن ہے گمان کہ شاید وہ آ گئے، دھڑکن ہے دل کی یا کوئی دستک لگی ہوئی۔ سے پڑھتا ہوں یہ شعر۔ ہر آن ہے گمان کہ شاید وہ آ گئے، دھڑکن ہے دل کی یا کوئی دستک لگی ہوئی، اور اپنا تمام حصہ انہیں دے کے آ گیا، اپنا تمام حصہ انہیں دے کے آ گیا، آخر کو ختم کرنی تھی جھک جھک لگی ہوئی۔ اپنا تمام حصہ انہیں دے کے آ گیا، آخر کو ختم کرنی تھی جھک جھک لگی ہوئی، اور تم اہل علم و فضل ہو لیکن کچھ اس طرح، تم اہل علم و فضل ہو لیکن کچھ اس طرح، جیسے کوئی کتاب ہو دیمک لگی ہوئی۔ تم اہل علم و فضل ہو لیکن کچھ اس طرح، جیسے کوئی کتاب ہو دیمک لگی ہوئی، اور اس کی محبتیں ہیں کسی اور کے لیے، اس کی محبتیں ہیں کسی اور کے لیے، تہمت ہمارے سر پہ ہے بے شک لگی ہوئی۔ اس کی محبتیں ہیں کسی اور کے لیے، تہمت ہمارے سر پہ ہے بے شک لگی ہوئی، اور پڑتا ہے یوں تو حسن پہ اس کا اثر مگر، پڑتا ہے یوں تو حسن پہ اس کا اثر مگر، اچھی لگی ہے آپ کو اینک لگی ہوئی۔
پڑتا ہے یوں تو حسن پہ اس کا اثر، مگر اچھی لگی ہے آپ کو اینک لگی ہوئی، اور حیدر مذاق مت اسے سمجھو یہ عشق ہے، حیدر مذاق مت اسے سمجھو یہ عشق ہے، بازی ہے اس میں پاؤں سے سر تک لگی ہوئی، حیدر مذاق مت اسے سمجھو یہ عشق ہے، بازی ہے اس میں پاؤں سے سر تک لگی ہوئی، اور گرچہ ہمیں ہے پہلے بھی ایک زک لگی ہوئی، لیکن گئی نہ یاس سے چشمک لگی ہوئی۔ یہ جی ٹھیک ہو گیا۔ اگلی دفعہ کا میرا ارادہ ہے کہ دیویندر اسر صاحب کا ناولٹ ہے، اور وہ بیسیکلی ان کا آٹو بایوگرافی ہی ہے، لکھا انہوں نے ناولٹ ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں نے بڑا اچھا تبصرہ لکھا تھا، اور کیونکہ اس میں ہسٹری بھی پوری آتی ہے، پوری بر صغیر کی ہسٹری بھی آتی ہے اس میں، تو میں اگلی دفعہ ارادہ یہی ہے، لیکن بات کا پتہ نہیں ہے، پھر موڈ بدل جاتا ہے۔ بہرحال سب کا شکریہ جی، بابا جی آپ کا بھی شکریہ، اور رانا لکمان صاحب آپ کا بھی شکریہ، رضا صاحب آپ کا بھی شکریہ، سارے احباب جو آئے ہوئے ہیں سب کا شکریہ، جن کے نام نہیں پڑھ سکا ان سب سے معذرت بھی، اور ان سب کا بھی شکریہ، شہباز صاحب اور فریڈم، امتیاز احمد صاحب۔ تو ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں، چونکہ طبیعت بھی کوئی اتنی زیادہ ٹھیک نہیں ہے، تو اور کچھ وفا صاحب یا وفا صاحبہ ہیں میرے خیال ہے، خادم صاحب۔ تو ٹھیک ہے جی، سب کے ساتھ سب کا بہت بہت شکریہ، اور خدا حافظ۔ اگلی بیٹھک جس دن بھی طبیعت مناسب ہوئی تو پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ حافظ۔